اسرائیل نے لبنان پر بھی جنگ مسلط کر دی۔ حزب اللہ کے سربراہ کو نشانہ بنانے کے لیے بیروت نے 5,000 پاؤنڈ کے بم برسا دیے۔ بیروت رات بھر دھماکوں سے گونجتا رہا۔ حسن نصر اللہ حملے میں مکمل محفوظ رہے۔ حسن نصر اللہ کی بیٹی سمیت 8 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی۔ اسپتال لاشوں اور زخمیوں سے بھر گئے۔ بنکر شکن بموں سے حزب اللہ کے زیر زمین ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا اعلان۔ نیتن نے بیروت پر حملے کا حکم اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے جاری کیا۔ مغربی میڈیا نے تصویر شیئر کر دی۔ اسرائیل کو جوابی حملوں کا خوف، تل ابیب میں بم شیلٹر کھول دیے گئے۔ لیبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران کی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ صہیونی ریاست نے بیروت پر بم برسانے کے لیے امریکی ہتھیار استعمال کیے۔ وزیر خارجہ کا الزام۔ حملے کے خلاف تہران میں احتجاجی مظاہرہ۔ ترکیہ کا لیبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ۔ نیتن پر خطے کو آگ میں جھونکنے کا الزام۔ سعودی عرب نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عالمی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پہلا اجلاس ریاض میں بلایا جائے گا۔ حق دفاع میں بھی شہریوں کا قتل عام جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی وزیر خارجہ کا انتباہ۔ امریکہ کی بیروت پر اسرائیلی حملوں میں ملوث ہونے کی تردید۔ جو بائیڈن نے حملوں سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اسرائیل لبنان تنازع کی آڑ میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ اینٹونی بلنکن کا پیغام۔ ترجمان پینٹاگون کی معصومیت، حملے سے ہی لا علمی ظاہر کر دی۔ غزہ پر بھی اسرائیلی بمباری نان سٹاپ جاری۔ صہیونی طیاروں نے اسکولوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ بچوں سمیت مزید 22 شہری شہید ہو گئے۔ یمنی حوثیوں کی بحیرہ احمر میں امریکی جنگی جہازوں پر حملے۔ امریکی حکام کا فائر کیے گئے تمام میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ لیبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کے پیچرز حملوں میں بھارتی ہاتھ نکل آیا۔ بھارت نژاد ناروے کے شہری نے حزب اللہ کو بارود سے بھرے پیچرز فراہم کیے۔ رینس جوس کے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان کا عالمی برادری سے زبانی مذمتوں سے بڑھ کر اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔ فلسطین میں بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں۔ بچوں کا خون صرف قابض فوج ہی نہیں، خاموش رہنے والوں کے سر پر بھی ہے۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں شہباز شریف نے معصوم فلسطینیوں کا مقدمہ پیش کر دیا۔ بھارت کو جارحیت پر فیصلہ کن جواب دینے کا انتباہ۔ امن کے لیے مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدامات ختم کرنے کا مطالبہ۔ اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات اور بھارت میں مسلم کشی تشویشناک قرار۔ طالبان عبوری حکومت سے افغان سرزمین پر موجود فتنہ الخارج کے خاتمے کا مطالبہ۔ داعش اور القاعدہ کو امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے جوانوں اور عوام کو قربانیوں پر خراج تحسین۔ مایوسیاں پھیلانے کی کوشش کرنے والے شکست کھا چکے۔ پاکستان اپنے حقیقی مقام تک پہنچے گا۔ آرمی چیف کی کراچی میں بزنس کمیونٹی سے گفتگو۔ ملاقات میں شریک شخصیات کے مطابق آرمی چیف نے جلد ڈالر کی قدر 250 روپے اور شرح سود سنگل ڈیجٹ میں ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ بجلی کے نرخوں میں بھی جلد کمی کا اشارہ دے دیا۔ معاشی بحالی میں دوست ملکوں کے تعاون پر اظہار تشکر۔ صنعت کاروں کی شکایت پر کراچی کور کو شہر کے صنعتی علاقوں میں سڑکوں کی مرمت کی ہدایت۔ کور ہیڈ کوارٹرز کے دورے میں سپاہ سالار کو آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ تحریک انصاف کی آج راولپنڈی میں احتجاج کے کال پر انتظامیہ کی تیاری۔ راولپنڈی میں جگہ جگہ کنٹینرز کی دیواریں۔ موبائل فون سروس متاثر۔ لیاقت باغ سیل۔ دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی۔ شہر میں رینجرز طلب۔ جڑواں شہروں میں بدترین ٹریفک جام۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان چاچا انٹرچینج پر بھی بند۔ پشاور سے پی ٹی آئی کا قافلہ سرکاری وسائل کی مدد سے روانگی کے لیے تیار۔ فتنہ گروپ جلسے کی آڑ میں فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ کوئی تماشا لگانے نہیں دیں گے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سختی سے نپٹیں گے۔ حالات خرابی کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور پر ہوگی۔ عظما بخاری کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی پر شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس سبوتاژ کرنے کی سازش کا الزام۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے پیپلز پارٹی پھر مولانا فضل الرحمان کے در پہ پہنچ گئی۔ آئینی پیکج کے حوالے سے دیگر پارٹیوں سے بھی مشاورت پر اتفاق۔ حکومت چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کی خواہاں اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری کا حکومتی ڈرافٹ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام۔ آئینی عدالت کے معاملے پر غور کا اشارہ۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل سے متعلق جواب داخل کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو آخری مہلت۔ چیف الیکشن کمشنر کو آئندہ سماعت پر جواب جمع کروانے کا حکم۔
अमीर जमात इस्लामी हाफिज तईम का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिशों का इल्जाम। 26वें तरमीम नामंजूर का नारा भी लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक एक माह की छुट्टियों पर चले गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में जापानी हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद के हॉस्टल में इस तौर से ताल्लुक रखने वाले शदीद बीमार तालिब इल्म की मौत। वर्सा का हॉस्टल वार्डन पर मुजरिमाना गफलत का इल्जाम। बाराकहू थाने में FIR के लिए दरखास्त दायर कर दी। मुजफ्फरगढ़ के बिगड़े हुए रईसजादों ने मुबैना तौर पर तालिब इल्म को बदफेली का निशाना बनाकर वीडियो वायरल कर डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन बाअसर मुल्जिमान गिरफ्त में नहीं आ सके। बाजोड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब सड़क किनारे बम धमाका। 3 एहलकार जख्मी हो गए। SHO महफूज। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कराची में रवा साल डाकुओं के हाथों जान गंवाने वाले शहरियों की तादाद 99 हो गई। बल्दिया टाउन में 2 रोज कबल मेहनत कश का कत्ल भी डकैती मज़ाहमत का नतीजा निकला। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में गुजरांवाला से आने वाले लोहे के ताजिर से डाकू 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। लाहौर की सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग, पथारों और तजावुजात के बाइस से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। आवाम परेशान। ट्रैफिक वार्डन्स भी मुतालिका इदारों का रोना रोने लगे। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हब्स खत्म, गर्मी की छुट्टी, शहरियों का वीकेंड सुहाना हो गया। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में समंदरी तूफान हालन ने तबाही मचा दी। कई शहरों में सैलाब, हजारों मकानात तबाह, 43 अफराद हलाक हो गए। लॉर्ड्स में खेले गए चौथे वनडे में इंग्लिश बल्लेबाजों का लाठी चार्ज। हैरी ब्रुक्स, बैन और लियाम लिविंगस्टन ने कैंगरूज बॉलर्स को धो डाला। 39 ओवर्स में 312 रन का हदफ। येलो टीम 126 रन पर ढेर। 7 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम ने एक और फतह समेट ली। अल नसर ने अल वाहिद बासानी 2-0 से ढेर कर दिया। रोनाल्डो और एंजेलो गैब्रियल के 1-1 गोल। और तुर्किया में होने वाले सूफी फेस्टिवल सनम मारवी की परफॉर्मेंस ने हाजरीन पर सहर थारी कर दिया।